اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی خبر سنتے یا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بشارات سناتے تو چہرہ اقدس خوشی سے کھل اٹھتا تھا۔ حضور اس کا شایان شان استقبال فرماتے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے امام الانبیاء ماہ رمضان المبارک کی خاص تیاری فرماتے تھے، خاص تیاری، اور شعبان میں ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے، شعبان میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ایک دن امام الانبیاء جلوہ فراز ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ہیں، تو امام الانبیاء نے 3 دفعہ کلام کیا۔ ویسے حضور کا معمول ہے آپ گفتگو فرماتے تو 1 دفعہ کلام فرماتے، لیکن اگر کوئی تاکید پیش نظر ہوتی تو 3 بار کلام کرتے تاکہ صحابہ کرام خوب متوجہ ہوں، اپنے ذہن کو، روح کو، اذہان کو اور تصورات کو خوب متوجہ کر کے سنیں۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے 3 دفعہ پوچھا، فرمایا جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ کوئی خبر ہے کون آ رہا ہے؟ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کیا تمہیں خبر ہے کہ میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فاروق اعظم آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم پر کوئی لشکر حملہ کرنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں عمر۔ یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کا خاص پیغام بصورت وحی اترنے لگا ہے؟ فرمایا عمر نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ ہم کس کا استقبال کرنے والے ہیں؟ فرمایا عمر تم پر ایک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ طلوع ہونے لگا ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ پہلی رات جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات اہل قبلہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بحمد تعالیٰ ہم لوگ اہل قبلہ ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا عمر اس مہینے کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اور ماہ شعبان المبارک کی آخری تاریخ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص خطبہ ارشاد فرمایا جسے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا اس سے خوبصورت تعارف اور کہیں سے ہمیں نصیب نہیں ہوا جو امام الانبیاء نے تعارف عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ تم پر ایک ایسا خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور فرمایا اس مہینے میں اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اس مہینے میں کوئی ایک نفلی عبادت کرے گا تو دیگر مہینوں کی فرض عبادت کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی ایک فرض عبادت کرے گا تو دیگر مہینوں کی 70 فرض عبادتوں کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ باہمی بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار جتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ روزے دار سے ثواب لے کر افطار کروانے والے کو دے دیا۔ فرمایا اس مہینے میں روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار جتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرنا، یہ حکم رسول ہے، 4 چیزیں کثرت سے کرنا۔ ایک تو کلمہ شریف کثرت سے پڑھنا، دوسرا استغفار کثرت سے پڑھنا، تیسرا جنت کی طلب کثرت سے کرنا، اور چوتھا دوزخ سے نجات کثرت سے مانگنا۔ یہ 4 چیزیں کرنا۔ فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے، یعنی افطار کے وقت کسی کو پانی پلائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا، اور ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اسی حالت میں وہ جنت میں داخل ہوگا، اسی حالت میں وہ جنت کا راہی بنایا جائے گا۔